سارے وظیفے چھوڑ کر بس یہ ایک لفظ پڑھ لو، اعلیٰ دن کا چراغ ہاتھ آ جاتا ہے، وہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ عامل بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جس نے صبح خالی پیٹ 41 مرتبہ اس خاص لفظ اور اس پیاری سی صورت کو اس طرح سے پڑھ لیا، سمجھو اعلیٰ دن کا چراغ اس کے ہاتھ آ جاتا ہے، وہ دنوں میں ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ پہنچے ہوئے عامل بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اگر کوئی مسکین، فقیر، محتاج جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے لیکن دوسرے وقت کا کھانا بھی موجود نہیں ہے، جس کے گھر سے تنگ دستی ختم نہیں ہوتی، اس کے گھر سے غربت نہیں جاتی، اور غریبی و مفلسی جس کا مقدر بن چکی ہے، اگر وہ فقیر و محتاج و مفلس بھی یہ عمل کر لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی غنی کر دیتا ہے، اس کو بھی راتوں رات مالدار بنا دیتا ہے۔ رزق مالک کائنات نے اپنے پاس رکھا ہے، کوئی شک نہیں کہ وہ ہر انسان کو پاک رزق عطا فرماتا ہے اور اس رزق میں اضافہ اور ترقی بھی عطا فرماتا ہے، مگر انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کر رکھا ہے، لہذا وہ ہماری قسمت میں لکھا گیا دانا پانی ہمیں ضرور عطا فرماتا ہے، مگر بہت سے لوگ توکل اور یقین کی کمی کا شکار ہو کر وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ طلب کرتے ہیں، یا لالچ کا شکار ہو کر بعض اوقات ناجائز حرام طریقے کے استعمال سے اپنا حلال کا رزق بھی کھو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رزق حلال کمانے کا طریقہ، تجارت اور کاروبار کے مکمل اصول سکھائے ہیں۔ جب تک ہم اسلامی حدود کے مطابق ملازمت، کاروبار اور تجارت کرتے ہیں تب تک سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، لیکن جب ہم اسلامی حدود سے تجاوز کر کے احکام الہی کی خلاف ورزی کر کے رزق کمانا شروع ہو جاتے ہیں، اس رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے اور بے برکتی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے ہم رازق کو بھول جاتے ہیں اور روزی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اگر ہم روزی کو چھوڑ کر اس رازق کے پیچھے لگ جائیں جو رزق عطا کرنے والا ہے، جو پتھروں میں بھی موجود مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے، جو سمندروں میں، دریاؤں میں بڑی سے بڑی مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے بندوں کو کیسے رزق عطا نہیں کر سکتا؟ جن بندوں سے وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اگر ہم روزی کو چھوڑ کر رازق کے پیچھے لگ جائیں تو روزی خود بخود ہمارے پیچھے آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رات دیر تک جاگتے رہنے اور صبح کو دیر سے بیدار ہونے کی خراب عادت اب ہماری طرز زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے۔ اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی شرط یہ ہے کہ آپ کو رات کو جلدی سونا ہوگا اور صبح جلدی اٹھنا ہوگا، تاکہ آپ صبح اٹھ کر نماز ادا کر لیں اور پھر یہ عمل کریں، انشاءاللہ پھر آپ کو اس عمل سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ صبح جلدی اٹھنے اور رات کو جلدی سونے کی عادت دیر سے بڑھاپا لاتی ہے، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ صبح جلد اٹھنے اور رات کو جلد سونے کی عادت دیر سے بڑھاپا لاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی لمبی ہو تو ان کو جلدی سونا ہوگا اور صبح جلدی اٹھنا ہوگا، پھر آپ طویل مدت تک جوان نظر آ سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہو جائیں اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج پیدا ہو جائے، وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ 5 نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی ہے، کیونکہ یہ عمل آپ نے صبح کے وقت کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلی بات صبح جلدی اٹھنا ہوگا اور اٹھ کر فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے، اور جب نماز ادا کر کے فارغ ہو جائیں تو اگر آپ باہر سیر کے لیے جاتے ہیں تو وہاں نکل جائیں، نہیں تو مسجد میں بیٹھ کر ہی آپ 1-2 تسبیح، 3 تسبیح جتنا چاہیں اللہ الصمد پڑھ لیجئے، اور پھر رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی و انکساری سے اللہ پاک سے دعا کیجئے، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ وضو کا دھیان رکھنا ہے، اللہ الصمد کا ورد کرتے رہیے، اور اس کے بعد دل ہی دل میں یہ خیال کیجئے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دے، آپ کی بے روزگاری کو ختم کر دے اور آپ کے پاس دولت آنا شروع ہو جائے۔
تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنے بندے کی نیتوں کو جانتے ہوئے اس پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے گا، اور اس عمل کی برکت سے اسے اتنا رزق اور دولت عطا فرمائے گا کہ اس شخص کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی پیارا عمل ہے، اس کو آپ صبح کے وقت لازمی کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد فائدہ ہوگا۔ ناظرین، اللہ الصمد کی تسبیح کرنے کے بعد آپ کو ایک چھوٹی سی سورت کا عمل کرنا ہے، اتنا قیمتی عمل جس کو ہم میں سے اکثر افراد تقریباً روز پڑھتے ہیں۔ یہ بہت ہی قیمتی صورت ہے، اور اس صورت کا کتنا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالے وہی چیز سونا بن جائے، اور جس کام کا مقصد کیا جائے تو انشاءاللہ اس کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی، اور جس بھی کاروبار کے لیے جائے گا اس کو کبھی اس میں نقصان نہ پہنچے گا۔ وہ شخص کرے کہ جس کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، اور اس شخص کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور وہ شخص جو بہت زیادہ مقروض ہے، قرض اترنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، اس شخص کو چاہیے کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھے۔ انشاءاللہ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں، آج ایک ایسی چیز بتانے لگا ہوں جس کے بعد آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ سورت قرآن مجید کی آخری سورتوں میں سے ہے، اور اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ میں آپ کو اگر بتانے لگ جاؤں تو وقت بہت چاہیے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ فرشتہ آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ فرشتہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک دے رہا ہے، اور جس کے نازل ہونے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مطمئن ہوئے تھے۔ تو اندازہ لگائیے کتنی بابرکت یہ صورت ہوگی، جس کے بارے میں آپ آگے سنیے گا اور اس عمل کو اچھے سے سمجھیے گا توجہ کے ساتھ۔ جو بندہ اس عمل کو سمجھ کر آج کر لے گا، اس کی زندگی کے سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ بیماریوں کے لیے اس کو کریں گے تو شفا مل جائے گی۔ اگر بے روزگار اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ اسے روزگار مل جائے گا۔ اگر محتاج تنگ دست کرے گا تو غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں اور سیاروں کی تعداد میں سے زیادہ ہے۔ اس رات کے ستارے جو اندھیری رات کے ستارے ہوں، اور اس رات میں بادل بھی نہ ہوں، جو اس حوض سے پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں ستائے گی، یعنی وہ پیاسا نہیں رہے گا۔ اس حوض میں جنت کے 2 نالے گرتے ہیں، جو اس حوض کوثر سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس حوض کا عرض اس کے طول جتنا ہے، یعنی جتنا امان سے لے کر اللہ تک کا درمیانی فاصلہ ہے۔ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم ہے۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوبصورت دلیل ہے۔ سورت کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین صورت ہے، اس میں صرف 3 آیتیں ہیں۔ اس صورت کا شمار اور تعداد برقرار رکھنا مشکل نہیں۔ اس کے علاوہ بھی سورت کوثر کو متعدد فوائد اور فضیلتیں ہیں۔ سورت کوثر قرآن پاک کی سب سے مختصر صورت ہے۔ سورت کوثر کے فوائد میں سے ایک فائدہ دشمن سے بچانا بھی شامل ہے۔ اپنے دشمنوں کے خوف اور بدسلوکی کی نسبت ہجوم کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی شخص روزانہ اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کی نقدی بھی نقصان یعنی چوری وغیرہ سے محفوظ رہتی ہے۔ اس سورت کے دوسرے فوائد یہ ہیں کہ یہ آپ کی حاجت کو پورا کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ شادی اور محبت کے معاملات میں بھی مدد کے لیے یہ سورت سب سے مفید و کارآمد ہے۔ سورت کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو دشمنوں کا خوف ہو تو اس سورت مبارکہ کی تلاوت کریں، یہ آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گی اور آپ کی دشمن سے حفاظت ہو جائے گی۔ جو شخص سورت کوثر کو روزانہ کثرت سے پڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے کاروبار میں وسعت و برکت فرما دیتا ہے اور اس کے مال کو چوری سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو تو یہ سورت اس کی وہ حاجت پوری کرنے میں انشاءاللہ مدد کرے گی۔ سورت کوثر کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سورت کوثر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں نازل ہوتی ہیں کہ کوئی بشر اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، اور اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے رزق میں بے پناہ برکت دیتے ہیں اور انسان کی تمام پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اب آپ نے کس طرح یہ عمل پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ سورت جو شخص پڑھ کر جو بھی جائز نیک دعا مانگتا ہے، وہ اگر لا علاج مریض کے لیے دعا مانگے جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ اس عمل کو فجر کے بعد یعنی کہ صبح خالی پیٹ جب تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تازہ اور کامل وضو کر لیں۔ تازہ وضو کرنے کے بعد آپ نماز فجر پڑھ لیں، یا اس وظیفے کو آپ نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض بغیر کچھ کھائے پیے ہی آپ نے ایک لفظ اللہ الصمد کی تسبیح کرنی ہے اور اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہوگا، یہی اس کے لیے شرط ہے۔ دوسرا، باوضو آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، اور پھر جب آپ اس عمل کو پڑھیں اس کے درمیان کسی کے ساتھ کوئی بھی گفتگو نہیں کرنی، بلکہ خاموشی اور ادب و احترام سے عمل کرنا ہے، اور عمل کے دوران ان باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا۔ اور تیسری بات، آپ نے قبلے کی جانب منہ کر کے اس عمل کو پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جہاں بھی جائیں، جس چیز میں بھی ہاتھ لگائیں، آپ کو ہر حال میں فائدہ ہو، زمین پر اور جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اس پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ جو شخص یہ سورت پڑھے گا اس کا کوئی کام اس پر رہ نہیں سکتا، کسی کام کے اندر رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ جو چیز وہ اپنی زبان سے مانگتا ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں خربوں بھی مانگے گا تو اس کو ملیں گے، کیونکہ اللہ پاک کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اول و آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اللہ الصمد کی ایک تسبیح کرنی ہے اور سورت کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ تعداد 121 مرتبہ پڑھیں، پھر آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ سب کرنے سے پہلے اپنے قریب ایک پانی کی بوتل رکھ لیں، پانی کا گلاس رکھ لیں، اس کے اوپر دم کریں، کسی مریض کو پلائیں گے تو شفا ملے گی، اور اگر اپنے کاروبار والی جگہ پر چھڑکیں گے، جہاں دکان ہے آپ کی، جہاں کاروبار نہیں چل رہا، وہاں اگر اس کا چھینٹا لگائیں گے، تھوڑا پانی، لیکن یہ خیال رکھنا کہ پانی زمین پر نہ گرے ورنہ گناہ ہوگا۔ انشاءاللہ ساری مشکلیں بھی ختم ہو جائیں گی، کاروبار میں بھی برکت ہوگی۔ اگر کوئی بھی ایسا آپ کا دکان کاروبار نہیں ہے، پھر وہ پانی آپ خود پی لیں اور یہ عمل چند دن کر لیں، 1 ہفتہ کر لیں۔ انشاءاللہ جو بھی دعا مانگیں گے، جو زبان سے کہیں گے، ایسے کہ آپ کے ہاتھ میں اعلیٰ دین کا چراغ لگ جائے گا، ہر بات آپ کی پوری ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تو ہمیں صحت و عافیت کی زندگی عطا فرما، اپنی تمام نعمتوں پر تجھے یاد کرنے، تیرا شکر ادا کرنے اور عبادت کا پورا حق ادا کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اے کریم، ہمیں عافیت و سلامتی عطا فرما، اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما، اور زمانے کے تمام فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے دلوں کو اپنی رغبت کی طرف پھیر دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے اور نیک عمل کرنے والے لوگوں کے ساتھ شامل کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کریم ہمارا شمار اپنے پسندیدہ بندوں میں فرمائے، ہماری مشکلات، مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں دور فرمائے، عزت، عظمت، بلندی، صحت و تندرستی کی دولت اور خوشحالی عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں طاقت عطا کر، امور میں توکل کی،
گفتگو میں صداقت کی، انتقام میں معافی کی، لباس میں پاکیزگی کی، تکبر سے دوری کی، غصے سے پرہیز کی، غیبت سے اجتناب کی، اور سب سے خوش اخلاقی۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہماری مدت حیات کو اپنے عفو درگزر کے ساتھ ختم کر اور ہماری آرزو کو رحمت کی امید میں کامیاب فرما، اور اپنی خوشنودی تک پہنچنے کے لیے راہیں آسان کر، اور ہر حالت میں ہمارے عمل کو بہتر قرار دے دے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں غفلت کے لمحات میں اپنے ذکر کے لیے ہوشیار کر، اور مہلت کے دنوں میں اپنی اطاعت میں مصروف رکھ، اور اپنی محبت کی سہل و آسان راہ ہمارے لیے کھول دے، اور اس کے ذریعے ہمارے لیے دنیا آخرت کی بھلائی کو کامل کر دے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی اولاد پر بہترین رحمت نازل فرما، ایسی رحمت جو اس سے پہلے تو نے مخلوقات میں سے کسی ایک پر نازل کی ہو اور اس کے بعد کسی پر نازل کرنے والا ہو، اور ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا کر اور آخرت میں بھی، اور اپنی رحمت سے ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔